پیچھے لگیں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو شاید آپ کدھر کے رہنے والے ہیں؟ وہ تو سر کراچی کے 10 سال یہاں ہو گئے چلے جدھر بھی رہتے ہیں. دیکھیں معاشرے میں جب بھی کوئی بندہ لٹیگیشن میں آتا ہے تو بے شک کسی شہر کا رہنے والا دیہات کے رہنے والا اس سے پہلے وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی آپ کا کوئی نمائندہ ہے تو اس کو کہتا ہے, فیملی اگر میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو جو فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صرف کیا گیا ہے کہ اس کو ایک ریگولر طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا ہے تھرو این ایکٹ, تاکہ وہ جو فیصلہ جو آپ بیٹھ کے اے ڈی آر سینٹر میں یا میڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ فیصلہ ہوگا ایز پر دس ایکٹ کورٹ کی ڈگری. صرف اور صرف جو اس میں چینج آئی ہے یا کوئی چیز اسے ریگولر کیا گیا ہے. باقی وہ انہوں نے پہلے کہا تھا جرگا سسٹم, یہ بیسک وہی چیز ہے. اور اس میں یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ آپ کا اور میرا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم دونوں جا کے تو جو اے ڈی آر سینٹر ہے, ہر ڈسٹرکٹ کا ایک اے ڈی آر سینٹر گورنمنٹ بنائے گی ایز پر دس ہے, تو ہم دونوں جائیں گے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم اس بندے کو اپنا میڈیٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. تو صرف وہ آپ کو لیٹر دے دیں گے جی کہ یہ آج آپ کا میڈیٹر ہے اس ایشو کے حوالے سے. اور وہ میڈیٹر جب وہ میڈیٹر تو نہیں, فیصلہ تو پارٹیز نے بیٹھ کے کرنا ہے, اس نے صرف لکھ لینا ہے جی کہ یہ فیصلہ میرے سامنے ہو گیا ہے. وہ اس نے واپس جمع کرا دینا تو وہ کورٹ کی ڈگری ہو جائے گی. تو پھر وہ سول پروسیجر کوڈ کے تحت جس طرح ڈگری کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے, کوئی بندہ اس کے بعد اس میں سے اس سے پھر جاتا ہے, وہ اپنے فیصلے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو بطور ڈگری انفورس کیا جائے گا. صرف اتنا سا اس کام سے لے کے ہم ادھر جو آئے ہیں ایکٹ کے حوالے سے ہوئی تھوڑا سا یہ جو آپ کو بتا کے گئے جو وہاں کا میڈیشن ہے, جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیشن ہے, وہ تھوڑی سی ایڈوانس فارم ہے. اس میں تو وہ یہ بھی ہے کہ جی آپ نے تو میڈیٹر نے تو اس کو گھور کے دیکھنا بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. بڑا اس کے ساتھ پولائٹ رہنا ہے, اس سے ڈائریکٹ کوئی سجیشن نہیں دینی کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. اسے یہی کہنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں جی, یہ مسئلہ آپ کس طرح حل کرنا چاہتے ہیں, دوسرے سے پوچھیں گے. پھر ان کو کسی ایشو کے اوپر کلوز لے کے آئیں گے, پھر سیپریٹ میٹنگ کریں گے کہ شاید وہ سیپریٹ میٹنگ میں بتا دیں یار یہ میرا مسئلہ 5 لاکھ کا ہے تو اگر 2 لاکھ بھی دے دے تو یہ ہم اس سے سیٹل کر لیں گے. تو وہ بات تو اس کو نہیں پتا ہوگی کہ یہ اتنے کے اوپر راضی ہوا ہوا ہے. تو جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو اسے کہیں گے یار دیکھو وہ اتنے مانگ رہا ہے تو کوئی اگر ہم کم اگر وہ مانگے گا تو آپ دے دو گے. تو شاید وہ بھی کہتے ہیں یار کہ 2-3 لاکھ اگر وہ کرتا ہے تو میں دے دیتا ہوں, جان چھڑاتا ہوں. تو اس طرح کر کے آپ دونوں کو بٹھا کے وہ ایگریمنٹ لکھوائیں گے. وہ شاید دونوں ایک جگہ پہ راضی ہوں, لیکن ان کو بٹھا کے اس کو لیگلائز کرنے کا کوئی پروسیس نہیں تھا. تو اس پروسیس کو آپ لے کے ہیں. لیکن یہ وہ بات نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے جس طرح سے یہ میں جتنی جگہ پہ گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لٹیگیشن ہم ختم ہو جائے گی, تو اس سے لٹیگیشن جو ہے وہ کم ہونے کا کوئی زیادہ چانس نہیں ہے. کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو بندہ گھر سے نیت کر کے آیا کہ میں نے اپنے کزن کے خلاف کیس کرنا ہے اور 4 سال 10 سال چلانا ہے, کیس بنتا ہو یا نہ بنتا ہو, صرف اس لیے چلانا ہے کہ اس کو تکلیف دینی ہے, وہ صرف وکیلوں کی فیسیں دے, عدالتوں میں ذلیل ہو. جو اس نیت سے کیس کرنے کے لیے ہے وہ اے ڈی آر میں تو نہیں جائے گا. تو یہ والنٹیئر پروسیس ہے, یہ کوئی زبردستی والا کام نہیں ہے. جی سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں میڈیٹر جب وہ اپوائنٹ کرے گا تو اگر میڈیٹر میں اس کو بعد میں کچھ نظر آئے گی کہ یہ دوسری پارٹی کے ساتھ باعث ہو گیا یا اس طرح, تو پھر اس پہ ٹھیک ہو گیا. اصل یہ ہے کہ میڈیٹر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوشچن ہو سکتا ہے کہ میڈیٹر, لیکن میڈیٹر نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. یہ آربیٹریشن اور میڈیشن میں صرف یہی فرق ہے کہ آربیٹریشن میں آربیٹریٹر نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اوارڈ دینا ہوتا ہے, دونوں پارٹیز کی ایویڈنس لے کے آربیٹریشن ایکٹ کے مطابق. جبکہ میڈیشن میں میڈیٹر نے کچھ نہیں کرنا, یہ دونوں پارٹیز ہیں جو ایک جگہ کے اوپر فکس ہوتی ہیں کہ ہم اس جگہ پہ راضی ہیں, پھر وہ لکھے گا اور صرف جسٹ اپنے سائن کرے گا. اس کے علاوہ میڈیٹر کا رول نہیں ہے کہ اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ ان لیگ بھی ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا وہ کام کر سکتا ہے, چونکہ الٹیمیٹ ڈیسیژن کی جو پاور ہے میڈیشن میں وہ پارٹی کے پاس ہے. اس لیے وہ اس بات پہ اگر آپ جائیں بھی کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہے, اور پروسیس والنٹیئر ہے. آپ جب تک آپ سائن نہیں کرتے آپ اس پروسیس کو چھوڑ سکتے ہیں.
تو یہ کوئی زبردستی والا کام نہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میڈیٹر جو ہے وہ ان لیگ ہے کسی پارٹی کے, تو آپ پروسیس جوائن نہ کریں, چھوڑ دیں. تو آپ کو کوئی زبردستی لا نہیں سکتا. اگر آپ کو کوڈ کے ذریعے اس ایکٹ میں بیسیکلی میں 2-3 اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو پریکٹس میں کمپنیز اور بینکس کے بیچ میں ہے, وہ چیز کو سمجھتے ہیں, وہ جلدی وہاں جا کے یہ چیز کروا دے گا. اب میرے جیسا غریب بندہ ہے, اس کی 10 ایکڑ زمین پہ چودھری نے قبضہ کر دی ہے, وہ فرد ہی نہیں مل رہی. اس کا کیسے, اس کا کوئی سولوشن تو کورٹ کو خود کریں. کورٹ چاہ رہی ہے کہ ہمارا برڈن جو ہے نا وہ کل کے میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میڈیشن پہ جب دونوں پارٹیز راضی ہوں گی پھر میڈیشن ہوگی. میوچل کنسنٹ ہوگی تو سر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسکشن چل رہی ہے. وہ جو میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو بات وہ کرتے ہیں وہ غلط بات ہے. جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر مجھے وہ بہت ساری باتیں ہیں کہ بہت سارے ہمارے سینئر لائرز بھی انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں دیکھی ہوتی. تو جب آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں جاتے تو آپ کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ادھر کیس کون سا آتا ہے. آپ سیدھے جا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پریکٹس کر دیتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں وہ بیسک سٹرکچر ہی نہیں ہوتا کہ, اور وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے, دیکھیں نا 2 فورم اڈاپٹ کرنے کے بعد جو بندہ جاتا ہے تو وہ فلٹر ہو جاتا ہے, 30% کیس اوپر جاتا ہے, اور اس کے پاس پھر پیسے شیسے بھی ہوتے ہیں, وہ ہر قسم کا وہ سمجھدار بھی ہوا ہوتا ہے. تو پھر وکیل کی ایفرٹ بہت کم ہو جاتی ہے. آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کی, ہم سپریم کورٹ کی فائل لیتے ہیں تو وہ پیچھے سارے جو آرڈر ہوتے ہیں لوور کورٹس کے, تو وہ اس میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. ہم نہ زیادہ بریفنگ لیتے ہیں, کلائنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے, وہ اس کے مطابق آ کے ڈیل کرتا ہے آپ کو, چونکہ وہ بہت سارے وکیلوں سے ہو کے آیا. تو وہ جو معاملہ ہے نا وہ ادھر کا ادھر ہی رہے گا. یہ بات جو ہے بالکل آپ کی درست ہے, اور میرا بھی اس کے اوپر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ آپ ایک نیا کام شروع کر رہے ہیں کہ اس کی اپیل نہیں ہے. ڈیلیگیشن تو ختم نہیں ہوئی, وہ تو مسئلہ پڑا ہے. یہی بات ہے. میں نے اس دن یہ کوشچن کیا جب یہ ہو رہا سیمینار ہمارے ججز سے, تو میں نے کہا جی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی اپیل نہیں ہے تو پھر ہم ریٹ فائل کریں گے کہ جی میڈیٹر نے, ہم نے یہ بولا تھا, اس نے یہ لکھ دیا ہے, تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, میں ان پڑھ بندہ ہوں, سائن کر دیے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ ریٹ میں اس کو دیکھیں گے, انٹرٹین کریں گے. اگر ایک ریٹ انٹرٹین ہوتی ہے تو پورے ملک میں اس کے خلاف جو ہے وہ سمجھے اپیل ہی ہوگی, اور پھر ایک لیٹیگیشن کا سلسلہ شروع. وہاں پہ کہیں گے کہ یہ بیٹر ہے ایویڈنس کا, سول کورٹ دیکھے کہ واقعی آپ نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. ادھر سے اٹھا کے آپ نے اس کو سول کورٹ میں پھینکنا, اور پھر کیس ادھر سے شروع ہونا ہے جدھر سے ویسے. لیکن دیکھیں یہ ہماری سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے. جس بھی کسی شخص نے اس کے لیے ایک پازیٹیو سوچ ہے, انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی ایشو شروع سے ہی ریزالو ہو جائے, اور ریزالو ہوا ایشو دوبارہ کورٹس میں نہ آئے, تو یہ اچھی چیز ہے کہ جو روٹین میں ہم بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, ہم بھی تھوڑا بہت لوگوں کے جو ہے وہ جس جرگے وغیرہ میں شرکت کرتے رہتے ہیں تو فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن بعض بات فیصلہ ہونے کے بعد لوگ دوسری پارٹی, ایک پارٹی کو کوئی بندہ جا کے کہتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہوا, اس کے بعد جو لیٹیگیشن شروع ہوتی ہے, اگر آپ لیگل طریقے سے جرگہ کریں گے تو پھر لیٹیگیشن نہیں ہو سکتی اس قانون کے مطابق. اور جی کوئی بات؟ دیکھیں کورٹ بھی میڈیٹر ایز پر جیسا کورٹ میڈیٹر اپوائنٹ کرے گی, اور اگر کورٹ بنا خود بھی میڈیٹر اپوائنٹ کر سکتا ہے. اور جو میڈیٹر کی جو لسٹ ہے اس قانون کے مطابق اسلام آباد میں اگر میڈیٹر کی لسٹ بنے گی تو ہائی کورٹ اور لا منسٹری مل کے تو وہ میڈیٹر بنائیں گے. اس کے لیے کوئی کوالیفکیشن ہے, جو کوالیفائی کرے گا وہ میڈیٹر ہوگا, اور ان میں سے لوگوں میں سے میڈیشن. آپ اپنی مرضی کا میڈیٹر بھی دے سکتے ہیں کہ آپ خود چلے جائیں میڈیٹر سینٹر, آپ جا کے یہ کہیں دونوں پارٹیاں کہ ہمارا یہ ڈسپیوٹ ہے, ہم فلاں بندے کو میڈیٹر اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو سینٹر والے آپ کو الاؤ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی, وہ ایک جو آپ کا وہ پروسیس کرے گا وہ ایک لیگل پروسیس ہو جائے گا, اور جو ڈیسیژن ہوگا, جو فیصلہ ہوگا وہ سینٹر میں جمع ہو جائے گا. تو اگر کوئی بندہ اس سے ڈس ایگری کرے گا تو پھر وہ سول کورٹ کی ڈگری کی طرح اس کی انفورسمنٹ ہوگی. میڈیٹر جو ہیں وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, وہ جتنے مرضی آپ میڈیٹر اپوائنٹ کر لیں گے. تو یہ تو آپ کی افورڈیبلٹی ہے نا, کہ اگر آپ ایک میڈیٹر افورڈ کرتے ہیں, 2 کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک میڈیٹر ہو. تو دونوں پارٹی اپنا پھر وکیل لاتی ہیں نا,
پھر اپنا میڈیٹر نہیں لاتے. میڈیٹر تو ظاہر ہے وہ کسی تیسرے بندے کو جو اپنا لاتے ہیں آپ ساتھ, وہ کونسل ہی ہوتا ہے جس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ میڈیٹر, وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. ویسے اس میں کوئی بار نہیں ہے کہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہو تو پھر بہتر ہے کہ ایک ہی بندہ ہو. اگر کسی کو ایڈوائس کرنی ہے تو ایک بندے کی کریں. یہ اس قانون کے مطابق 2 طریقے ہیں میڈیشن میں جانے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کورٹ میں کیس فائل کریں گے تو کورٹ آپشن دے گی کہ دونوں پارٹیز کو کہ آپ جانا چاہتے ہیں, تو پھر کورٹ ریفر کر دے گی ADR سینٹر کو جی کہ یہ کیس ہے اور اس کو اکارڈنگلی دیکھ لیں. پھر وہاں سے میڈیٹر اپوائنٹ ہوگا, وہ آپ کا پروسیس کرے گا. پروسیس کرنے کے بعد اس کی رپورٹ جب جمع ہوگی اسے کہتے ہیں. سر یہ جو میڈیٹر ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لسٹ بنے گی, تو یہ ان کی کاسٹ وغیرہ ہوگی کچھ؟ یس بالکل بالکل. وہ کاسٹ کی کیلکولیشن کا فارمولا سامنے آیا ہے؟ کوئی اس طرح کی کوئی فارمولا نہیں ہے کاسٹ کی کیلکولیشن کا. یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا, اور پھر پارٹیز کی جب کنسینٹ ہوگی تو پارٹیز خود بتائیں گی جی کہ ہم اتنی جو ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے اپنے ایک کیس میں کورٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی میڈیٹر اپوائنٹ کر دیں. وہ ایشو تھوڑا سا یہ ہے, سارا آگے انہوں نے باقی آپ کو لیکچر دینا کہ ریٹ پٹیشن چل رہی ہے ہماری. تو وہ کیس یہ ہے کہ ایک طرف افیکٹیز ہیں ایک سوسائٹی کے, ان کو پلاٹ نہیں ملے, دوسری طرف سوسائٹی والے ہیں ان کے اوپر نیب کا ریفرنس ہوا کہ وہ لوگوں کو پلاٹ نہیں دے سکتے. یہ 2 پارٹیز ہو گئی. تیسری طرف میں اس میں کونسل تھا, مطلب سر بھی اس میں وکیل تھے. تو میں وکیل تھا لینڈ لارڈس کا, جو وہاں کے زمینوں کے مالکان ہیں جن کی زمینیں اس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں ابھی بھی, جو انہوں نے پرچیز نہیں کی. تو یہ تیسری پارٹی ہوگی. چوتھی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک پارٹی ہے جو کہ انہوں نے الاؤ کرنا ہے کسی کو کہ یہ سوسائٹی بنے گی نہیں بنے گی, NOC دیا ہے نہیں دیا. تو یہ 4 پارٹیاں ہوں گی. تو ہم نے ریکویسٹ کی کورٹ سے جی کہ کیونکہ یہ مسئلہ تو جوڈیشل آرڈر سے حل نہیں ہو سکتا, اگر آپ آرڈر کریں گے CDA کو کوئی سوسائٹی بنا کے تو جو افیکٹیز ہیں ان کو پلاٹ دے دیں, تو CDA اگر سوسائٹی بنانا چاہے گی تو اس کے درمیان میں ہماری جگہ ہے. تو اگر کمپیکٹ فیس نہ ہو تو وہ بن نہیں سکتی. تو CDA یہ نہیں کر سکتی. اب CDA ہم سے جگہ پرچیز نہیں کر سکتی, ایکوائر نہیں کر سکتی. کوئی کس طرح کا قانون موجود نہیں ہے کہ وہ کسی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے انلیس کے CDA کا وہ اپنا سیکٹر ہو, تو وہ کام ادھر رہ جائے گا. پھر جو سوسائٹی کے مالکان ہیں ان کا اپنا کلیم ہے کچھ مالکوں کا, تو اتنے لوگوں کے حوالے سے کورٹ کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا. فیصلہ کر بھی دے گی تو زیادہ سے زیادہ کہ یہ جو سوسائٹی کے مالک ہیں ان کو اتنی سزا دے دو, ان کے خلاف ریفرنس بنا دو. تو وہ جو افیکٹیز ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے, مالکان بھی ادھر رہیں گے, وہ جنہوں نے بیچارے نے پلاٹ لیے. تو ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی, تو پھر کورٹ نے اس پہ میڈیٹر اپوائنٹ کیا کہ یہ 4 لوگ مل کے بیٹھیں گے. کوئی زمینوں والے کہیں گے کہ ہمارا یہ کلیم ہے, تو کوئی بندہ سوسائٹی کا مالک ان کو کلیم ادا کر دیتا ہے تو وہ فارغ ہو جائیں گے. CDA والے سے کہیں گے جی کہ آپ دیکھ لیں اب یہ زمین کلیئر ہو گیا تو اس کو ڈیولپ کر دیں. جو پلاٹ کے مالکان ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے, اگر وہ ڈیولپ ہوگی تو ان کو پلاٹ ملیں گے. تو یہ مطلب ہمارے ذہن میں تھا کہ اگر یہ سارے 4 پارٹیاں مل کے اس کا کوئی ڈیسیژن کریں تو شاید یہ ہو جائے. ادروائز وہ لٹیگیشن میں کبھی نہیں ہو سکتا. نہ افیکٹیو کو کچھ مل سکتا ہے, نہ وہ مالکان کو کچھ مل سکتا ہے, اور یہ معاملہ شاید اگلے 20-30 سال پھر اسی طرح چلتا رہے. اور یہ معاملہ تو اس طرح کی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے. لیکن ہر سچویشن ایسی, حالانکہ اگر کرمنل کیسز میں بھی میڈیشن رکھی ہوئی ہے, اگر کوئی لڑائی جھگڑا مار پٹائی بھی ہو جائے تو کورٹ اس کو بھی ریفر کر سکتی ہے کہ راجنامے کے لیے اس ایکٹ کے تحت. تو 2 بیسیکلی طریقے ہیں میڈیشن میں بھیجنے کے لیے, ایک کورٹ بھیجتی ہے اور ایک پارٹی خود جا سکتی ہے. جب یہ میڈیشن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, وہ میں نے پروسیس اگلا آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز مل کے کچھ اگر فیصلے پہ آتی ہیں تو پھر میڈیٹر اس کو لکھتا ہے, دونوں کے سائن کرواتا ہے, میڈیٹر اس کے اوپر سائن کرتا ہے اور جمع کراتا ہے, وہ ایک کورٹ کی ڈگری بن جاتی ہے. اگر ان کیس وہ فیصلے کے اوپر نہیں پہنچتے تو وہ میڈیشن ادھر ہی فیل ہو جاتی ہے. میڈیٹر لکھ دیتا ہے کورٹ کو کہ جی میڈیشن نہیں ہو سکی, تو وہ کورٹ کا جو پروسیس ہے جہاں سے ختم ہوا تھا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ پورا کا پورا یہ تھا ADR ایکٹ 2017. سر ایز پر ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ایک پروسیجر یہ تھا کہ جب بھی 2 پارٹیز کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو اگر وہ آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں تو دونوں پارٹیز اپنے اپنے آربیٹریٹر لے کے آتی ہے, جن کے ساتھ ایک ریفری بیٹھتا ہے جو کہ ریفری ایوارڈ لکھتا ہے, یا ان ریفری کوڈ بھی دی سول کورٹ ایز ویل. تو سر وہ پروسیجر تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوز. وہ پروسیجر جو ہے نا, جو آربیٹریشن ایکٹ میں, آربیٹریشن ایکٹ اور چیز ہے, ADR ایکٹ اور چیز ہے. آربیٹریشن جو ہے, آربیٹریشن میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ کرنا ہے آربیٹریٹر, اسے کہتے ہیں ایوارڈ دینا. آربیٹریٹر ایوارڈ دیتا ہے.
وہ چیز بالکل فی الحال آپ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں پارٹیز بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں, صرف میڈیٹر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آربیٹریشن کا جو اوارڈ ہے وہ جاتا ہے کورٹ میں. جب وہ رول آف کورٹ بنتا ہے تو ادھر بھی پہلے آبجیکشن ہوتے ہیں, بن جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی اپیلیں ہوتی ہیں. جبکہ اس قانون کے مطابق اگر میڈیٹر آپ کا کوئی نیوٹرل, اس کو کہتے ہیں میڈیٹر کو, نیوٹرل آپ کا فیصلہ کر دیتا ہے, فیصلہ لکھ دیتا ہے آپ کی کنسنٹ سے دونوں پارٹیز کے, تو پھر یہ فیصلہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوتا, وہ فائنل ہوگا, وہ کورٹ کی ڈگری ہوگی. اگر کوئی اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر وہ انفورسیبل ہوگا ایز سول پروسیجر کورٹ میں وہ جو سارا پروسیس دیا ہوا ہے انفورسمنٹ آف ڈگری. تھینک یو جی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ذوالفقار عباسی صاحب سے, ہمارے وائس چیئرمین ہیں پہلے اور اسلام آباد کے سینئر ترین وکیل ہیں, ہمارے استاد کی ہیں, اب آگے کنٹینیو ہوتا ہے. تھینک یو. السلام. خاصی سبق رشی ہوگی میرے خیال میں, اس سے پہلے بھی کافی 2 لیکچرز ہو چکے. سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا چونکہ 11 بجے کا ٹائم تھا. وہ میرا بینچ رن سپریم کورٹ میں میٹر کر گیا, تو وہاں سے میں تقریباً 12:15 بجے فارغ ہوا. اپنے سبجیکٹ کی طرف آنے سے پہلے جو آپ کا کویسچن تھا اس کو آسان الفاظ میں جواب دیتا ہوں. آربیٹریشن اور یہ میڈیشن کا, آربیٹریشن ایکٹ ہے وہ باقاعدہ ایک کورٹ پروسیجر ہے, اس میں ریفری, آبجیکشنز, اپیلیں اور وہ چیز ہوتی ہے. میڈیشن ہے ایک ثالثی, یہ راضی نامہ, پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے فیملی میٹرز میں ثالثی کونسلز ہیں. طلاق کا نوٹس سیکشن 7 فیملی کورٹ آپ نے پڑھا ہے, وہ نوٹس جاتا ہے ثالثی کونسل کو, ٹھیک ہے, لڑکی کی طرف سے کہ میں یہ لڑکی کو طلاق دے رہا ہوں, تو وہ دونوں پارٹیز کو وہاں بلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بلاتے ہیں ان کو, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آربیٹریٹر اپنا اپنا دونوں ایک نمائندہ دے دیں. وہ ایک لڑکی کی طرف سے ماموں آ جاتا ہے, لڑکے کی طرف سے چچا آ جاتا ہے, کوئی وہ ایک بندہ دے دیتے ہیں یا نہیں بھی دے دیتے, ٹھیک ہے. صاحب جا کر کہتے ہیں کوئی راضی نامہ نہیں ہے, ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان سے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پارٹی میں فلیکسیبلٹی ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نمائندے بیٹھ جائیں, بچی کا معاملہ ہے, فیوچر کا معاملہ ہے, بچے بھی ہیں, ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا, بیٹھ کے معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں. وہ آپس میں بیٹھ کے وہ میڈیشن کرتے ہیں, وہ ثالثی کرتے ہیں, وہ راضی نامہ کرواتے ہیں. وہ دونوں پارٹیز کو اپنے یعنی کسی فائنل کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے, ان کو آباد کرنے کے لیے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ ان کو کمپرومائز کرنے تک, اس نتیجے تک پہنچانے میں ان کی معاونت کرتے ہیں. یہ ہے میڈیشن, یہ ہے ثالثی, یہ ہے کمپرومائز, یہ یعنی وہ یہ کرتے ہیں. پھر اس کا حل بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, میڈیشن میں بھی حل بتا دیں یہ معاملہ ہے. باقی جو ہے کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, وہ اس سے ثالثی کی کارروائی نے فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو میڈیشن کا کام ہے ان کا, باقی اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو اور ٹاپک جناب, ہمارا جو مجھے بتایا گیا تھا وہ لینڈ ریونیو, ایک لینڈ ریونیو, لینڈ لاز کے حوالے سے. یہ سبجیکٹ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے اور 1 گھنٹے سے بھی کم ہے, جمعے کا ٹائم ہو جائے گا. تو اس میں چند چیزیں شارٹس وہ میں ادروائز تو یہ خاصا پورے دن کا ایک لیکچر بنتا ہے. اور یہ لینڈز کے کیسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. پتہ ہے زمین کے جھگڑے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کسی نے 1 مرلہ بھی اگر 5 مرلے بھی اگر پلاٹ آپ نے لیا تو اس پہ لٹیگیشن ہوگی, ٹھیک ہے. لٹیگیشن صرف وہ جھونپڑی والوں کی نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کسی نے کہا یہاں سے اٹھاؤ گے جھونپڑی, وہ اٹھا کے اگلی جگہ لگا دے گا جھونپڑی, اور دن کو جو کماتے ہیں تو اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی کہ کل کوئی کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے, تو وہ ان پہ کوئی لٹیگیشن نہیں ہوتی. لیکن جس کی زمین ہے تو وہ لٹیگیشن ہو گیا, کسی نے پلاٹ لیا ہے, کسی نے سوسائٹی بنائی ہے, کسی نے ایگریکلچر لینڈ لیا ہے, کسی نے مکان لیا ہے, کسی نے شاپ لی ہے, کمرشل ہے, ریزیڈینشل ہے, جو بھی ہے. اس کے حوالے سے یہ
केसेस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, ये केसेस जो है ना वो लैंड्स के हैं। और इस हवाले से अगर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स पता चल जाए कि ये इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगा, और फिर उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का तरीका अगर आपको आ जाए तो फिर आप जो है ना वो बहुत आसान होता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए और आपकी वकालत जो है ना वो चलने के लिए। ये याद रखें, ये हमारी जो वकालत है ना, ये बड़ा नफ्सियाती चीज है। इसमें बहुत सी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। मसलन ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, तो अब ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे सेट एक मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक शख्स आपके पास आता है और वो आपको डॉक्यूमेंट देता है और वो आपको केस देना चाहता है, वो आपको वकील एंगेज करना चाहता है। अब वो म्यूटेशन है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन है, यानी विरासत से उसको महरूम किया गया है, या सेल म्यूटेशन है कि वो कहता है ये जमीन मैंने बेची नहीं है, ये गलत है, जो भी है इसको चैलेंज करना है, जो भी वो डॉक्यूमेंट आपको देता है तो वो अपनी कहानी बताता है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को उलट पुलट करके, ये क्या है, क्लाइंट बड़ा होशियार होता है, जो पैसे देता है ना वो बड़ा समझदार है, वो आपकी एक एक बात को नोट करता है, देखता है इसको तो इस डॉक्यूमेंट का पता ही नहीं है, ये मेरा केस क्या लड़ेगा, इसको मैं इतने पैसे क्यों दूं, ये तो बड़ा घर कर देगा मेरा, ये तो जो जमीन मेरी है ये भी चली जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है और वो आपके सामने डॉक्यूमेंट रखता है तो आप उससे कुछ नहीं, आप देखते हैं अच्छा ये तो विरासत का इंतकाल है, फलां फोत हुआ था, उसके इतने बेवा थे, इतने बेटियां थी, इतने बेटे थे, ये फलां को ये जायदाद गई है, ये लावारिस चला गया है, ये महरूम हो गया है, इसको जायदाद मिली है, ये। अब आप बताएं आपका क्या मसला है? इसको तो पता है, ये जानता है यार, ये बोर्ड का है, को नहीं है जी सर, बोर्ड हुआ सर ये है सिस्टम है, इसको चला सकते हैं, इस पे नोट्स वो जरा ले आएंगे। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको एक टच दूंगा कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंड्स के हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं। उसके अलावा जब आपके पास जब कोई केस आता है तो आपने, वो बंदा कहानी आपको सुना रहा है, आप उसकी ठीक है कहानी सुने, लेकिन वो जो आपको कहानी सुना रहा है आपके जहन में लीगल पॉइंट्स आने चाहिए फौरी तौर पे। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो कहानी बयान कर रहा है मैंने किस फोरम पे जाना है, jurisdiction ऑफ द कोर्ट, फोरम ऑफ द सूट, ये सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए। मैंने सिविल कोर्ट में जाना है, मैंने रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना है, मैंने सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना है, मैंने बैंकिंग कोर्ट में जाना है, मैं कहां जाना है? फोरम, jurisdiction ऑफ द कोर्ट, ये याद रखें। इससे पहले ये लॉ मौजूद था कि रॉन्ग फोरम पे अगर आप चलेंगे, गलत चलेंगे, प्रॉपर फोरम पे आप नहीं गए जहां आपको जाना चाहिए था, रॉन्ग फोरम पे आप चले गए, तो उसमें जब आपको पता चला या दूसरी साइड से ऑब्जेक्शन हुआ तो फिर वो प्लेट आप रिटर्न कर देते थे। ऑर्डर 7 रूल 10 है सीपीसी का, रिटर्न ऑफ प्लेट, तो प्लेट रिटर्न कर दी जाती थी कि आप प्रॉपर फोरम पे जाकर सूट फाइल करें। और अगर उसमें जो लिमिटेशन का इशू इन्वॉल्व होता है, ये लिमिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लिमिटेशन का इशू है, अब रॉन्ग फोरम पे आपने वो लिमिटेशन एग्जॉस्ट कर दी, तो उसके लिए ये था कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन आप देते थे फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले, कि ये रॉन्ग फोरम पे हम चलेंगे, गलती हो गई, तो ये जितना अरसा उधर वो लगा
वो कंडोन कर दिया जाए। और नॉर्मली कोर्ट जो है वो डिले कंडोन कर देती थी। इस वजह से वो कहते हैं कि ये वकील की गलती है। वकील को कानून का पता होना चाहिए था, लेकिन वो रॉन्ग फोरम पे गया है। लेकिन इस वकील की गलती की वजह से पार्टी को पेनलाइज न किया जाए। पार्टी तो कोई कसूर नहीं, उसने तो फीस देनी है, वो वकील के पास गया, वकील ने आगे देखना ना किस अदालत में जाना है, किस फोरम पे जाना है, किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो नॉर्मली डिले कंडोन हो जाता था। लेकिन अब ये अप टू द लेवल ऑफ एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ये सेटल्ड व्यू है कि डिले कंडोन नहीं की जाएगी रॉन्ग फोरम वाली। ईच एंड एवरी डे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर वकील की गलती है और रॉन्ग फोरम पे वो गया है, तो पार्टी को चाहिए कि वो वकील के खिलाफ डैमेजेस का क्लेम करे, उसको सू करे, डैमेजेस क्लेम करे जो उसका नुकसान हुआ है उसकी नालायकी की वजह से। कि उसको पता होना चाहिए था कि मुझे कहां जाना है, मैंने किस फोरम पे सूट फाइल करना है, क्या रेमेडी है इसकी। इसलिए सबसे पहले आप ये ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और इसमें सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 21 भी यही है कि ये अगर रॉन्ग फोरम पे आप चले भी गए तो दूसरी पार्टी को चाहिए कि वो इनिशियल स्टेज पे ये ऑब्जेक्शन ले, सब्सिक्वेंटली ये नहीं कह सकते। अगर एक दफा कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी, दूसरी पार्टी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और बाद में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, दावा डिग्री हो गया, एपलेट स्टेज पे आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इस कोर्ट को इख्तियार नहीं था, इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। क्योंकि ये सेक्शन 21 के तहत आपने इनिशियल स्टेज पे ये पॉइंट लेना था, ये ऑब्जेक्शन करना था और आपने नहीं किया, तो कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस ले लिया और ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम कर ली और दोनों पार्टीज ने भी कोर्ट को असिस्ट किया और ये इसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। दोनों पार्टीज भी इस बात पे इत्तेफाक करती हैं। और अगर फैसला खिलाफ हो जाता है तो फिर कहते हैं कि ये इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, इसको इख्तियार नहीं था, ये कोरम नॉन जुडिस है, नहीं है। अब बेशक उसको इख्तियार नहीं भी था तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन थी और प्रॉपरली उसने ये ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की है। तो इस तरह लिमिटेशन, फोरम ऑफ द सूट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और कोर्ट फी भी ध्यान में रखें कि ये नेचर ऑफ सूट क्या है। पहले तो आपके ध्यान में ये भी आना चाहिए कि फॉर्म ऑफ द सूट, फॉर्म ऑफ द सूट क्या है, नेचर ऑफ द सूट क्या है, किस नेचर का मैंने सूट फाइल करना है। ये डेक्लेरेटरी सूट होगा, सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में आऊंगा, ये डैमेजेस का सूट होगा, ये रिकवरी ऑफ मनी का सूट होगा, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट होगा, ये रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का सूट होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का सूट होगा, ये परमानेंट इंजंक्शन का सूट होगा, परपेचुअल इंजंक्शन का सूट होगा, किस नेचर का सूट होगा, फॉर्म ऑफ द सूट क्या होगी, वो आपने देखना है। और अगर गलत फॉर्म भी आपने वो कर दी, सूट बनता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, आपने सूट फाइल कर दिया डिक्लेरेशन का, तो हम जब डिफेंडेंट साइड से आते हैं तो एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लेते हैं डिफेंडेंट साइड से रिटन स्टेटमेंट में, सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट मेंटेनेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। इस पे फिर इशू फ्रेम होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी, इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। उसमें दो किस्म के इश्यूज हैं, इश्यूज ऑन फैक्ट्स और इश्यूज ऑन लॉ। अब इश्यूज फ्रेम होगा इस पे, चूंकि मेरा ऑब्जेक्शन है डिफेंडेंट साइड से कि दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, जो इस प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया ये फॉर्म नहीं है इसकी। अब मैंने नहीं बताना है कि इसकी कौन सी फॉर्म है, ये आगे जब एविडेंस आएंगे और फाइनल स्टेज पे मैंने तो उसका दावा खारिज करवाना है, मैंने इस स्टेज पे सिर्फ ऑब्जेक्शन लेना है। अब इसमें इशू फ्रेम होगा वेदर सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट मेंटेनेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ओपीडी, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट, जहां होता है ओपीपी, ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ। अब ये ऑर्डर 14 के तहत इशू फ्रेम हो गए और उसके बाद फिर कोर्ट ने जब फाइनल जजमेंट डिक्री पास करनी है, जजमेंट डिलीवर करनी है, तो वो इशू वाइज फाइंडिंग देगी
according to Order 20 Rule 5 CPC, issue wise finding थी। अब जब इस इशू को टच करेगी कोर्ट, इस इशू को, जो ये इशू फ्रेम हुआ है जिस पे मेरा ऑब्जेक्शन था फॉर्म ऑफ द सूट के हवाले से, तो फिर वहां मैंने एविडेंस लीड की है, फिर मैंने आर्गुमेंट्स इसी पॉइंट पे किए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज, इसकी इन्फोर्समेंट के लिए ये जाते सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करते हैं, इन्होंने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया। ये फॉर्म नहीं है प्रॉपर, इस पे ये लॉ है 1991 MLD लाहौर पेज फ्लॉगी, वो फिर आगे फिर उस पे जजमेंट्स। तो अब देखेंगे इसमें वो क्या फाइंडिंग देगी, यही फाइंडिंग कोर्ट देगी ना कि ये मेंटेनेबल नहीं है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो जब प्रेजेंट फॉर्म में सूट ही मेंटेनेबल नहीं तो डिसमिस होगा ना। तो ये वकील की गलती है, पार्टी की तो गलती नहीं है, पार्टी ने तो फीस दी है। अब फॉर्म उसने बना लिया कि कौन सी फॉर्म होगी ये सूट की, नेचर ऑफ सूट क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगी, फोरम कौन सा होगा, फिर कोर्ट फी। जब आप ये सूट उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसके साथ क्लाइंट के साथ सारी बातचीत कर रहे हैं, तो सारे क्लाइंट्स वेल ऑफ नहीं होते, बिजनेसमैन नहीं होते, पैसे वाले नहीं होते। कुछ ऐसे लोग हैं सरकारी मुलाजमीन जिनकी बड़ी कैलकुलेटेड इनकम होती है, वो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, और वो अगर एक आध फैमिली में शादी आ जाए तो वो अगले 2-4 महीने वो बजट एडजस्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो अगर सूट फाइल करते हैं तो वो पहले आपसे पूरा पैकेज तय करेंगे कि जनाब इस पे मेरा खर्चा कितना आएगा, क्योंकि उसने अपनी तनख्वाह भी देखनी है, अपनी इनकम भी देखनी है। तो आपने उसको सारे वो एक्सपेंडिचर्स भी बताने हैं। एक तो अपनी फीस, सबसे पहले तो आपने अपनी फीस बतानी है ना, ठीक है कि मैं इतनी फीस लूंगा, सारा आपने मेहनत करनी है, तो आपने अपनी फी बतानी है, और उसके बाद फिर मुंशियाना भी बतानी है ना। कल मुंशी जो है ना कि वो जो उसके जहन में ना हो जनाब कि मुंशियाना भी होता है, ये क्लर्क की भी फीस होती है, वो भी आपने बतानी है। फिर मिसलिनियस चार्जेस जो है ना, ये फोटो कापियां, टिकटिंग वगैरह, दूसरा तीसरा ये जो है मुतफरक, वो भी अंदाजे से बता देने ताकि एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है कि उसको अंदाजा हो जाए। फिर आपने कोर्ट फी बतानी है कि अगर उस पे कोर्ट फी लगती है तो वो आपने बतानी है। ये इस्लामाबाद में तो मैक्सिमम कोर्ट फी जो है वो 3450 रुपए है, 3000 थी, वो फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में 3500 कर दी गई है, 3450 रुपए। सबसे कम फी है इस्लामाबाद में कोर्ट फी। बाकी अब जाए पंजाब में 15000 है, 33000 हो गई थी, वो तो स्टे हुआ, वो तो चैलेंज हो गया, जिसकी वजह से फॉर द टाइम भी 15000 है, ठीक है, वरना वो 33,000 थी। इसलिए कि वहाँ ये ढोकों में, छोटे छोटे घरों में, 2-2.5 घर मरले के मकान में, तंग गलियों में रहते हैं, वो फीसें अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो फार्म हाउस में इस्लामाबाद में रहते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो होती है, और कोई प्रॉपर्टी करोड़ों में से कम नहीं है, लाखों में कोई नहीं है इस्लामाबाद में, ये गरीब लोग हैं और ये फी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कि पॉलिसियां ये बनाते हैं, कानून ये बनाते हैं, ठीक है, तो जो कानून बनाते हैं वो अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं, कम से कम फीस रखें, सरकारी फीसें, ठीक है। इस्लामाबाद में स्टैम्प पेपर जो है वो कम से कम 5 रुपए का है, पंजाब में 20 रुपए का है, 20 रुपए से कम 19 रुपए वाला भी नहीं है। मिनिमम जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो 20 रुपए का आप इस्तेमाल करेंगे। एफिडेविट भी देना है, किसी जगह बयान हल्फी देना है, इस्लामाबाद में 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप बयान हल्फी दे सकते हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये आपके जहन में होनी चाहिए, वो सारे एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्लाइंट के साथ ये सारी चीजें तय करें। ये देखें, वकालत एक हिकमत भी होती है, नफ्सियात भी होती है, ये सारी चीजें जिसमें आपने, जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस क्लाइंट के साथ, तो वो क्लाइंट हमेशा आपके साथ चलेगा, ठीक है। सिर्फ यह है कि क्लाइंट का एतमाद आपने गेन करना है,
آج جس کیس میں ابھی آ رہا ہوں سپریم کورٹ سے، وہ تھرو آؤٹ میرے خلاف فیصلے، سول جج نے میرا دعویٰ خارج کیا لمیٹیشن کی گراؤنڈ پہ، کلائنٹ نے اور فیس دے کر اپیل میں انگیج کیا ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس، آپ یہ اپیل کریں گے. میں نے ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل کی، وہ اپیل بھی خارج ہو گئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہائی کورٹ میں بھی آپ ہی کریں گے، اور فیس اس نے دی، وہ ہائی کورٹ میں بھی پھر میں نے کیا، ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی. اس نے کہا سپریم کورٹ بھی آپ ہی جائیں گے، اور زیادہ فیس دی. اب یہ ہے اعتماد کا لیول. ورنہ آپ سول جج کے سے فیصلہ آپ کے خلاف ہو جائے تو وہ اٹھا کے فائل دوسرے وکیل کے پاس چلا جاتا ہے، اپیل اس کے پاس چلا جاتا ہے اپیل میں. بے شک اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ نیریٹڈ خامیاں اس کے اندر، یہ کوئی بھی وکیل کر لیں تو وہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کلائنٹ کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ آپ نے اعتماد بحال کرنا ہے اس کلائنٹ کا. اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پلین ڈرافٹ کریں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کل سپریم کورٹ میں بھی میں اس کا وکیل ہوں گا. میں نے یہ کیس اوپر تک لے کر جانا ہے. کس آپ کے ذہن میں پھر ایٹ دی ٹائم آف ڈرافٹنگ کمپلینٹ وہ ذہن میں لا ہونا چاہیے کہ میں نے کس پوائنٹ پہ کس لا کو سامنے رکھتے ہوئے آگے تک جانا ہے. اس پہ پھر میں نے ایویڈنس کرانی ہے، پھر دوسری پارٹی کی جو ایویڈنس آئے گی اس پہ کراس ایگزامینیشن کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ یہ ججمنٹ ہے، اس پہ یہ لا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ لے کر اوپر تک چلیں گے تو اس میں 70-80% تک کامیابی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے. یہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہم نے دیکھا ہے. بہت زیادہ یعنی بہت ہی کمزور کیس ہو تو وہ آپ کو 20-30% جو ہے نا وہ ناکامی ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہ اب چونکہ یہ جنرل سی باتیں جو آپ کے چونکہ آپ کے فیوچر کا معاملہ ہے اور آپ نے آگے پریکٹس بھی کرنی ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں گر کی باتیں، ٹھیک ہے. تو یہ گر جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. وکالت میں بندے کا بہت زیادہ کو قابل اسکالر فلاسفر بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ کتابی کیڑا ازبر یاد ہے سارے سیکشن، سارے ججمنٹ، لیٹسٹ ججمنٹ اس کو یاد، سارا بہت قابل آدمی ہے. وکالت میں ایوریج آدمی بہت آگے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں صرف وہ پڑھاکو ہی نہیں کامیاب ہوتے. آپ نے وکالت کے یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کچھ ٹیکٹکس سے قابلیت ہونا اپنی جگہ پہ، یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے. ایک آدمی قابل ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، جانتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایکسپریشن بھی. ہمارے بہت سے کولیگز ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے اسکالر ہیں، قانون کا سمندر ہے، لیکن کیس ایک بھی نہیں ہے، بریف نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کلائنٹ نہیں آتا. حالانکہ وہ بہت زیادہ لائق آدمی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا ایکسپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کورٹ کو کنونس نہیں کر سکتے، وہ ان کی سپیکنگ پاور اس طریقے سے نہیں ہے، وہ اپنا کیس بہتر طریقے سے پلیڈ نہیں کر سکتے، وہ کورٹ کو کنونس نہیں کر سکتے، وہ جو نالج ان کے دماغ میں ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے آگے. تو وہ اگر آپ اپنے وہ نالج آپ گین کرتے رہیں گے، ڈگریاں لیتے رہیں گے، اس کا کیا فائدہ جو آپ ڈیلیور نہ کر سکیں. ایک لفظ بھی اگر آپ کو آتا ہے تو وہ ایک لفظ آگے پہنچائیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، آگے چلتا رہے گا. آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب بھی ملے گا اس کا. دوسرا کنونسنگ پاور. تو یہ جو کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ مثلا ایک سب سے بڑی عام بات، موڈ اینڈ مائنڈ آف دی جج، یہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ جس کورٹ میں آپ پیش ہو رہے ہیں، آپ کو اس جج کے موڈ اور مائنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے موڈ اور مائنڈ کو دیکھ کے بات کریں. آپ اگر اس کے موڈ کے خلاف بات کریں گے تو کبھی آپ ریلیف نہیں لے سکتے. آپ کا کیس 100% اچھا کیس ہے، بہت اچھا کیس ہے، لیکن آپ اس کے مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں، مثلا
صبح صبح ہم جاتے ہیں ایک سول جج صاحب کے پاس. اب وہ ایک وکیل صاحب بہت لائق وکیل ہے, بڑے قابل ہے, سٹے ہے. اب سٹے خارج کروانا ہے, ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہے, تو پارٹی نے کہا کہ جناب بڑا نقصان ہو رہا ہے جناب, یہ آج ہی سٹے جو ہے نا یہ خارج کروائیں. اب وہ بندہ جا رہا ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ وہ جج صاحب فائلیں ادھر ادھر مار رہے ہیں, ریڈر کو جھاڑ رہے ہیں, علمت کو جھاڑ رہے ہیں, نائب کورٹ کی بےزتی کر رہے ہیں, فائلیں اٹھا اٹھا کے ادھر پھینک رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ آج گھر سے لڑ کے آئے, آج بیوی نے ناشتہ نہیں دیا ہے, آج یہ بغیر ناشتے کے آ گئے. ٹھیک ہے, آج جیسا کا موڈ اچھا نہیں ہے, تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا کیس بچا لیں. اب یہ حکمت ہے نا. اب اس میں قابلیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک قابل آدمی اس نے دیکھتے ٹھیک ہے فیس لی ہوئی ہے, کلائنٹ کا پریشر ہے, سر وہ اس میں بحث ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جی وکیل صاحب تاریخ لے لیں, نیکسٹ ڈیٹ پہ بحث کر لیں. اور نہیں سر بڑا نقصان ہو رہا ہے جناب, بڑا ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی ہے, یہ جناب میرا کلائنٹ بڑا مظلوم ہے. یہ اب جب آپ اس کو زیادہ زور دیں گے سر وہ مجبور ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر اچھا دو یار ان کی کون سی فائل ہے, دو کریں بحث. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حق میں وہ فیصلہ کرے گا؟ آپ اس کے موڈ کے خلاف جا رہے ہیں. وہ آپ کو تاریخ دینے کے چکر میں آیا, وہ نہیں سننا چاہتا بحث, وہاں بیوی سے لڑ کے آیا ہے, اس کا ذہن ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں میں نے بحث کرنی ہے, آپ فورس کر رہے ہیں اس کو. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی لو بھائی. اب وہ آپ بحث کر رہے ہیں, وہ اس فائل کے اندر نہیں ہے, وہ یہاں موجود نہیں ہے ذہنی طور پہ, اس کے اوپر سے گزر رہی ہے آپ کی بحث. اس کے ذہن میں ہے کہ اس کو میں نے فیصلہ کرنا ہے ابھی, ٹھیک ہے, اس کو ریلیف چاہیے نا. دوسری طرف پھر آپ دیکھتے ہیں, آپ اس کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے, آپ کو بھی کلائنٹ نے ایسے ہی کہا ہے, آپ پہ بھی پریشر ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں سر وہ اس میں بحث نہیں, لیکن کوئی بات نہیں سر وہ ڈیٹ دے دیں, کون سی قیامت آ جانی ہے جناب, نیکسٹ ڈیٹ پہ جناب کر لیں گے بحث. اچھا کیا ہے اس میں, اچھا ٹھیک ہے سر وہ اسٹے میٹر ہے, لیکن کوئی بات نہیں ہے سر, جو آپ ایزی سمجھتے ہیں وہ تاریخ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے مزاج کے مطابق بات کی, اس کی فرسٹریشن کم کی. اب تاریخ نیکسٹ آپ اگلے دن جائیں گے یا نیکسٹ ٹائم جب بھی جائیں گے, کسی اور کیس میں بھی جائیں گے, تو جو کورٹ کی ڈسکریشن ہے نا, آپ کا ریلیف نہیں بھی بنتا ہو, جو ڈسکریشن ہے وہ آپ کی فیور میں وہ استعمال کرے گا. یہ جو سیکشن 151 سی پی سی ہے, یہ انہیرنٹ پاورز ہیں, اور بہت زیادہ انہیرنٹ پاورز ہیں کورٹ کی. آپ کا سٹے نہیں بنتا, وہ دے دے, کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ کا سٹے 100% بنتا ہے, وہ خارج کر دے, کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. آپ کی ضمانت کا کیس ہے, 100% بیل گرانٹ ہونے کا کیس ہے, لیکن وہ اس نے بیل ریجیکٹ کر دی, ڈسکریشن ہے اس کی. آپ کی ضمانت نہیں بنتی, ہینیس افینس ہے, نامینیٹڈ ہے, اسپیسیفک رول ہے ایف آئی آر کے اندر, وہ بالکل ضمانت کا حقدار نہیں ہے. وہ ڈسکریشن استعمال کرتے بیل گرانٹ کر دیتا ہے, کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. آگے ریمیڈیز ہے نا, جو ایگریڈ پارٹی آگے چلی جائے نا. تو یہ جو کورٹ کی ڈسکریشن ہے, یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ کورٹ ڈسکریشن اس پارٹی کے, اس وکیل کے حق میں استعمال کرتی ہے جو کورٹ کو بہتر طور پہ اسسٹ کرتا ہے, پراپرلی اسسٹ کرتا ہے, اور اس کا کورٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے, وہ کورٹ کو انائل نہیں کرتا. بعض دفعہ ہم ایویڈنس کروا رہے ہوتے ہیں, کراس ایگزامینیشن میں خاص کر ایسا ہوتا ہے کہ irrelevant کچھ کوسچن کرنے پڑتے ہیں, چونکہ کراس ایگزامینیشن میں ایسا ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے, وہ سوال آگے 4 سوالوں کے بعد آئے گا, اس سے پہلے میں نے اس بندے کو وہاں تک لے کر جانا ہے, کچھ ایسے کوسچن کر کے اس کو ٹریک پہ چڑھانا ہے.
اور وہاں تک لے کر جائے. مجھے پتا ہے کہ وہاں تک جب یہ جائے گا یہ کوشچن کر کے یہاں تک جب میں اس کو لے کر آؤں, پھر وہ جو ریلیونٹ کوشچن ہے وہ میں کروں گا تو میرے مطلب کا جواب آئے گا. اب آپ کے ذہن میں ہے وہ 5واں سوال جو آپ نے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے 4 سوال جو آپ نے کرنے ہیں اس کا اس پلیڈنگ کے ساتھ, اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی. اور پھر وہ آپ لے کر جاتے ہیں کہ وہ دوسری طرف سے وکیل جو بھی ہے کون سے وہ اعتراض کرتے ہیں, جی اس کا کیا تعلق ہے, جی irrelevant کوشچن ہے. اب جیسا بھی کہتے ہیں, ہاں جی ملک صاحب, چودھری صاحب اس کا کیا تعلق ہے, یہ آگے چلیں گے کوئی اور کوشچن کریں. آپ کورٹ کو نہیں, نہیں سر بڑا لازمی سوال ہے سر, یہ اڑے نہ کورٹ کے ساتھ, کنٹراڈکٹ نہ کریں, کورٹ کے ساتھ آرگو نہ کریں. کہتے ٹھیک ہے سر میں نہیں پوچھتا, چھوڑ دیں. یہ وکیل کی اپنی حکمت عملی ہے کہ وہ یو ٹرن لے کر ادھر ادھر کے کوشچن کر کے جج کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ وہ کوشچن کر بھی دیتے ہیں, اس کا جواب بھی آ جاتا ہے, کورٹ کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ آپ کی حکمت عملی ہے نا, کہ وہاں آپ پڑھے نہیں ہیں, آپ نے تھوڑا سا ٹرن لے لیا, ٹھیک ہے, کسی اور انداز سے آپ نے پوچھ لیا, آپ کا مطلب حل ہو گیا. تو اس طرح یہ کچھ ٹیکٹس ہیں وکالت کے حوالے سے, کچھ چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ریونیو اس میں اب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ریونیو سائٹ پہ لینڈز کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ جتنے میں میوٹیشنز ہیں, ان میوٹیشن کے انتقال کو, تو یہ جو بھی ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے لینڈ وہ تھرو میوٹیشن ہوتی ہے. یہ کچھ کر کے کسی اور دن بھی ٹائم رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ آپ کے نالج کے لیے ہم تو شکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ لوگوں کے چونکہ یہ خاصا لمبا ہے اور آپ کو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں اکثر وہ جب پڑھاتا ہوں راولپنڈی لاء کالج, کاجل یونیورسٹی, اسلامی یونیورسٹی میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں, یہاں ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم ٹیچر ہیں, آپ کو یہاں ہم پڑھانے کے لیے آئے, جو کوشچن آپ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے, لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے تو اس پروفیشن میں جتنی جیلسی ہے کسی اور پروفیشن میں شاید ہی نہ ہو. آپ کے جو کولیگز جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں اس میں کوئی آگے نکل جاتا ہے, کسی کا کام بہت زیادہ ہے, کسی کا کام نہیں ہوتا, ایک کی پریکٹس نہیں چلتی, دوسرے کی بہت اچھی پریکٹس چلتی ہے, تو وہ بھی جیلس ہوتے ہیں, یار یہ کہ اس کی کنٹریکٹ ایکٹ میں سپلی آ گئی تھی, میرے 65 نمبر تھے, اس کی فلاں جناب رجسٹریشن ایکٹ میں جناب یہ 33 مارکس ہے تو میرے 65 مارکس تھے. پھر وہ اس قسم کے بڑاس نکالتے ہیں نا کہ میں بڑا لائق تھا اور یہ نالائق تھا, کہ یہ کیا ہے. اب اس کو روک تو نہیں سکتے آپ, اس کی وکالت کو روک نہیں سکتے, وہ جو اوپر جا رہا ہے, وہ جو ترقی کر رہا ہے, جو اس کی کلائنٹیج بڑھ رہی ہے, اس کا دن بدن وہ اس کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پھر وہ یہی کرتے ہیں بیٹھ کے, جناب یہ اسکول میں فلاں سبجیکٹ میں فیل ہو گیا تھا, میں یہ تھا, تو وہ اس طرح بڑھاس یہ نکلتا ہے, انسانی نفسیات ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ پھر پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کسی سینئر سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یار اس کے پاس کیس آ گیا, جونیئر آدمی ہے, کتنی فیس لی ہے, جی میں نے 1.5 لاکھ روپے. اچھا مجھے 50,000 کوئی نہیں دیتا, اسے جونیئر آدمی کل آیا تو 1.5 لاکھ روپے فیس لے لی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا میں پڑھے نا, میں کیوں بتاؤں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ججمنٹ نہیں بتائیں گے, پتہ ہوتی ہے, وہ آپ کو کوئی سیکشن نہیں بتائیں گے, وہ لا نہیں بتائیں گے. تو یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جیلسی ہے. یہاں آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو نہیں سمجھائے گا, وہ آپ کو پراپر گائیڈ نہیں کرے گا. اس لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جتنا دماغ کھا سکتے ہیں ٹیچر کا کھائیں, اسے کہیں آپ بے شک اپنے پلے سے جو ہے بادام خرید کے آپ کھائیں, لیکن ہم آپ کا دماغ کھائیں گے اور آپ کا حق بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ نے چونکہ سیکھنے کے مرحلے سے ہیں, وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں, تو آپ میکسیمم ٹائم دیں اور کوشش کریں سیکھنے کی. تو یہ
جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں وہ تو جنرل میں نے آپ کو سارے ٹیکٹس اور یہ چیزیں بتائی ہیں. آئندہ وکالت کے حوالے سے جو گر ہیں وہ آپ کو بتائیں. اب آ جاتے ہیں اس کی طرف. اس میں ایک تو جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے لینڈز کے حوالے سے تو سب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سول کورٹ میں جانا ہے میں نے یا ریونیو کورٹس میں جانا ہے. سول کورٹس میں اپنے ہیں سول جج کے پاس, پھر ڈسٹرکٹ جج, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اس طریقے سے یہ ایک فورمز ہیں, ایپلیٹ فورمز. ریونیو سائڈ پہ سب سے لوئسٹ گریڈ کی جو کورٹ ہے وہ تحصیلدار کی ہوتی ہے, ریونیو آفیسر, اس کو ریونیو آفیسر کہتے ہیں. اس کو سیکشن 7 میں لینڈ آف ایکٹ میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اب ریونیو آفیسر آپ نے, اور کوڈ آف سول پروسیجر میں بھی وہی ہے, سیکشن 15 ہے, پھر آپ آگے 26 میں جائیں گے, لوئسٹ گریڈ کی کورٹ میں آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے. وہاں بھی CPC میں بھی یہی ہے. یہ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں سوٹ فائل نہیں کر سکتے, آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں سوٹ فائل نہیں کر سکتے, آپ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ جج کے پاس سوٹ فائل نہیں کر سکتے, چونکہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کوڈ کے اندر 1908 کی جو کوڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ لوئسٹ گریڈ کی کورٹ میں سوٹ فائل کریں گے. اور پھر اوپر جائیں گے آگے رہے وہ ایپلیٹ فورم اور پھر ریمیڈیز اور لمیٹیشن اور وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے ریونیو سائڈ پہ لوئسٹ فورم جو ہے وہ ریونیو آفیسر ہے, وہ تحصیلدار ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے, اس کا جو بھی آرڈر ہوگا اس آرڈر کے خلاف آپ within a period of 30 days you can file an appeal before district collector. اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف within a period of 60 days you can approach our commissioner revenue within a period of 60 days. And after the judgment and order of the commissioner revenue you can file a revision under section 164 before board of revenue. اب بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ ہائیسٹ فورم ہوتا ہے پروونشل سائڈ پہ, صوبے کا ریونیو سائڈ پہ ہائیسٹ فورم بورڈ آف ریونیو ہے. اور بورڈ آف ریونیو کے بعد کوئی ریمیڈی نہیں ہے تو پھر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, ریٹ فائل کرتے ہیں, پھر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک کرتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں there is no any other adequate or efficacious remedy is available to the petitioner, hence this constitutional jurisdiction of this honorable court is being invoked. اس لیے میں یہاں کوئی اور ریمیڈی لا میں پرووائڈیڈ نہیں ہے. تو جہاں کوئی ریمیڈی پرووائڈیڈ نہیں ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ انڈر آرٹیکل 199 آپ جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے صوبے کی اس میں جا سکتے ہیں. تو اس طرح پھر آگے سپریم کورٹ میں, اس طرح ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی دو قسم کی جورسڈکشن ہے. ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے, کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کی, اور ایک ایپلیٹ جورسڈکشن ہے. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ میں ہم جاتے ہیں تو ایک تو یہ جو ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن پٹیشن وہ فائل کرتے ہیں وہ انڈر آرٹیکل 184 سب کلوز 3 کے تحت کرتے ہیں, اور ایپلیٹ فورم پہ جاتے ہیں تو انڈر آرٹیکل 185 آف کانسٹیٹیوشن آپ اپیل فائل کرتے ہیں بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان. اس طرح یہ ہے. اب یہ جو فورم میں نے بتایا ہے بورڈ آف ریونیو تک یہ دی ہوئی ہیں, یہ اپیلیں, یہ ریمیڈیز, یہ جورسڈکشن اور یہ لمیٹیشن. یہ جو میں نے بتایا ہے ریونیو آفیسر کے پاس 30 ڈیز کے اندر آپ کلیکٹر کے پاس جائیں گے, پھر 60 ڈیز کے بعد کمشنر کے پاس جائیں گے, پھر 90 ڈیز کے بعد آپ بورڈ آف ریونیو میں جائیں گے. یہ لمیٹیشن پرووائڈیڈ ہے انڈر سیکشن 162 آف لینڈ ریونیو ایکٹ. اس کے اندر دی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے 162 ہے لمیٹیشن, اس کے اندر ساری لمیٹیشنز یہ دی ہوئی ہیں کتنے کتنے عرصے میں کہاں جا سکتے ہیں. 161 ہے اپیل, 163 ہے ریویو, اور 164 ہے ریویژن. یہی چیزیں یہاں لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر بھی ہے, اور یہی وہاں کوڈ آف سول پروسیجر بھی ہے. جب آپ سول کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ریویو, ریویژن, اپیل. صرف یہ ہے کہ وہاں سیکشنز اور آرڈر چینج ہو جاتے ہیں, وہاں آپ ریگولر اپیل
وہ اپیل جو انڈر سیکشن 96 کرتے ہیں، سیکشن 100 کرتے ہیں، سیکنڈ اپیل سیکشن 104 کے تحت کرتے ہیں، سیکشن آرڈر 43 رول 1 کے تحت اپیل فائل کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ وہ اپیلیٹ جو اپیل ہے، نیچر آف آرڈر کو دیکھنا ہے کہ کون سا آرڈر ہے، تو اس میں یہ سیکشن 100 کی اپیل ہوگی، یہ سیکشن 96 کی اپیل ہوگی، یہ سیکشن 104 کی اپیل ہوگی، یہ آرڈر 43 رول 1 کی اپیل ہوگی. یہ کون سی اپیل ہوگی، وہ آرڈر کو دیکھتے ہوئے اس کے تحت آپ نے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ریویو ہے، وہاں سیکشن 114 ہے اور along with آرڈر 47 ہے رول 1، اس کے تحت آپ کے ریویژن ہے، ریویژن سیکشن 115 کے تحت آپ ریویژن فائل کرتے ہیں. تو اس طرح صرف یہ ہے کہ سیکشن یا آرڈرز وہ جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں، وہاں کچھ اور بتائے گئے یہاں، لیکن لا ایک ہی ہے. لا میں کوئی فرق نہیں ہے. لا کی اس اپیل کی یا ریویژن کی یا ریویو کی ورڈنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. اپیل آپ کریں گے، اب ریگولر فرسٹ اپیل آ گئے ججمنٹ اینڈ ڈگری، تو وہاں آپ نے سمپل یہ چیز وہ بتانی ہے کورٹ کو، دس امپیوگنڈ ججمنٹ اینڈ ڈگری از اے ریزلٹ آف مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف دی ایویڈنس آن دا جوڈیشل فائل. یہ آپ کی اپیل کی گراؤنڈ ہے. اور ریویژن میں آپ جائیں گے 115 میں 3 انگریڈینٹ ہیں. جورسڈکشن نہیں تھی اور ایکسرسائز کی ہے، تھی اور رانگلی ایکسرسائز کی ہے. ٹھیک ہے، the court has exercised its jurisdiction wrongly which was not so vested on it. اور تھرڈ ہے the court while passing the impugned order has committed illegality or material irregularity. یہ چیزیں آپ نے وہاں 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ریویژن میں. ریویو میں مین 2 چیزیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ any new discovery of fact number 1 اور number 2 any error or mistake apparent on the face of the record. یعنی آپ نے کورٹ کو بتانا ہے ریویو میں کہ یہ جناب آپ سے غلطی ہوئی، کورٹ سے غلطی ہوئی ہے، کورٹ نے یہ غلط آرڈر پاس کیا ہے، اس کے ریویو کیا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے. تو اس طرح یہ دونوں طرف، یعنی ریونیو سائڈ پہ بھی لا وہی ہے، ورڈنگ وہی ہے، ریویو کی، ریویژن کی، اپیل کی، صرف یہ سیکشنز اور آرڈرز مختلف ہیں. وہاں کوڈ آف سول پروسیجر میں جو دیے گئے، یہاں لینڈ اینڈ ایکٹ کے اندر دیے گئے. اس طریقے سے اب یہاں تحصیلدار کے پاس آپ کس قسم کے، ریونیو سائڈ پہ آپ کس قسم کے سوٹ فائل کر سکتے ہیں، کس نیچر کے وہ سوٹ آپ فائل کر سکتے ہیں، کن حالات میں آپ یہ جورسڈکشن انووک کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک سیٹل لا ہے کہ آپ ریونیو کورٹس میں ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے آپ جائیں گے. ایگریکلچر لینڈ، ٹھیک ہے، جہاں یہ ریونیو ریکارڈ پریپیئر کیا جاتا ہے اور یہ پٹواری مرتب کرتا ہے یہ ریکارڈ، اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ ریکارڈ محفوظ ہے. اور نیچے سے لے کر پٹواری، گرداور، تحصیلدار، صدر قانون گو، یہ سارے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ریکارڈ وہ پریپیئر کرتے ہیں. اب اس میں ایک تو یہ ہے پارٹیشن کے حوالے سے، ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کو سوٹ فار پارٹیشن آپ نے فائل کرنا ہے، تقسیم کرانی ہے، میرا حصہ الگ کر کے مجھے دیا جائے. اور پارٹیشن میں وہی جاتا ہے جس کا پوزیشن نہیں ہوتا. جس کا پوزیشن ہوتا ہے وہ کیوں جائے گا، وہ تو انجوائے کر رہا ہے. جو آؤٹ آف پوزیشن ہے وہ مالک ہے لیکن قبضہ اس کا نہیں ہے. اب مثلا 2 بھائی ہیں، ایک بھائی پڑھ لے گیا، امریکہ میں سیٹل ہو گیا، فیملی بھی وہاں سیٹلڈ ہے، اس کے بعد خاصا پیسہ کمایا، واپس پاکستان آتا ہے، بیریا ٹاؤن میں گھر لیتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے شہر کے اندر. ایک بھائی جو گاؤں میں زمیندارہ کرتا ہے، ان پڑھ آدمی ہے، وہ شروع سے زمیندارہ کر رہا ہے، زمینیں سنبھال رہا ہے اپنے باپ دادا کی. اب 2 ہی بھائی ہیں، وراثت میں نصف شیئر ہے دونوں کا، آدھی زمین کا یہ مالک ہے، آدھی کا وہ مالک ہے. اب قبضہ کاشت اس کا ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہ کاشت کرتا ہے، وہ زمین اس کے قبضے میں ہے. اب یہ تو باہر ہی رہا ہے اور پیسہ بھی کمایا، پراپرٹی بھی اچھی خاصی بنا لی ہے، بچے بھی اس کے پڑھ لکھ گئے. اب یہ گاؤں میں جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی صاحب وہ میرا بھی کوئی حصہ ہے تو وہ
الگ کر دیں. اب میں پاکستان میں واپس آ گیا ہوں تو بچے بھی اب چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے. ہم بھی یہاں کچھ بنانا چاہتے ہیں, فارم ہاؤس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں, یا جو بھی فش فارم بنانا چاہتے ہیں, ان کی اپنی پلاننگ ہے. وہ کہتے ہیں کون سا تمہارا گھر, تم تو یشی کرتے رہے ہو یورپ میں, ٹھیک ہے, اور میرے یہ خون پسینہ یہاں بہایا ہے میں نے. یہ جو بڑے بڑے درخت آپ نظر آ رہے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے پودے میں نے لگائے تھے, ان کو میں پانی دیتا رہا ہوں, میرا خون پسینہ یہاں لگا ہوا ہے. یہ جو کھیت آپ کو ہریالے کھیت نظر آ رہے ہیں نا, ہری بھری فصلیں, یہ ایسے کھیت نہیں بن گئے, یہ بنجر تھے. ان کو توڑ توڑ کے ان کو میں نے پورے اپنی جان لڑائی ہے اور یہ کھیت بنائے, اور آج فصلیں لہرا رہی ہیں, اور یہ خوبصورت زمین آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں میری جان لگی ہے, میرے بچوں نے جان محنت کی ہے. خبردار نے زمین کا نام بھی دیا تو ادھر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا. اب اس کے پاس کیا ریمیڈی؟ مالک تو ہے, باپ کی جائیداد ہے, وراثت میں اس کو ملی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا, وہ جائے گا پٹواری کے پاس اور کاغذ لے گا کہ یار میری ملکیت کا ثبوت ہو. وہ یہ جمع بندی ہے, یہ فرض ہے, یہ جو آپ کے سامنے ہے, یہ وہ فرض اس کو بنا کے دے دے گا کہ بھائی یہ فلاں فلاں نمبر ہیں, اس کے اندر خسرہ نمبر وغیرہ, کیبٹ نمبر, تصویری نمبر لکھے ہوئے ہیں, یہ نمبر ہے آپ کے, اور یہ رقبہ ہے, اس میں اتنا رقبہ آپ کا ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے. وہ پھر وکیل کے پاس جاتا ہے اور وکیل کو کہتا ہے جناب یہ میری زمین ہے اور یہ پارٹیشن کروا کے مجھے آپ یہ میرا حق مجھے دلوائیں. تو پھر وکیل جو ہے وہ سوٹ فار پارٹیشن کرے گا بیفور ریونیو آفیسر, اس تحصیلدار کے پاس تقسیم کا دعویٰ دائر کرے گا, یہ میرا حصہ بنتا ہے, اور جو میرا حصہ بنتا ہے وہ الگ کر کے مجھے دے دیا جائے, اس کا قبضہ مجھے ڈیلیور کیا جائے. تو اس طرح وہ کیس چلے گا اور ڈگری ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا تتمہ کاٹا جائے گا اور اس کا حصہ الگ کر دیا جائے گا, نمبر اس کا الگ کر دیا جائے گا, اس کو اس پراپرٹی کا جو اس کا نصف حصہ بنتا ہے الگ کر کے اس کا قبضہ اس کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. تو اس قسم یعنی یہ ہے سوٹ آف پارٹیشن. اس کے علاوہ ٹینٹ ہے, کاشتکاری کرتا ہے, آپ کا ٹینٹ ہے, آپ نے مزارہ رکھا ہوا ہے کاشتکاری کے لیے. اب وہ ٹینٹ آپ کو رینٹ پہ نہیں کرتا. اب رینٹ کائنز میں ہے یا کوائنز میں ہے, اس کو رینٹ ہی کہتے ہیں. یہ رینٹ صرف یہ نہیں کہ پیسے کا یہ مکان یا دکان دیا کرائے پہ تو پیسے دیے تو یہ رینٹ ہے. یہ رینٹ جو وہ دانے دیتا ہے نا, وہ بھی رینٹ ہے. حاصل پیداوار جو ہوتی ہے, وہ پیداوار ہر 6 مہینے کے بعد جو فصل کاشت کرتا ہے اور آمدن حاصل کرتا ہے, اس میں سے جو وہ دانے جو بنتے ہیں اس کے وہ نہیں پے کرتا, ٹیننٹ وہ پے نہیں کرتا, تو اس کے بعد وہ رینٹ ڈیفالٹر ہے. تو اس کو ایجیکٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈسپوزیس کرنے کے لیے, اس سے قبضہ لینے کے لیے وہ پھر ریونیو آفیسر کے پاس جائے گا اور سوٹ آف پوزیشن فائل کرے گا, یہ میرا ٹیننٹ ہے اور مجھے رینٹ پے نہیں کر رہا, مجھے حاصل پیداوار نہیں دے رہا, اتنے عرصے سے گزشتہ 3 فصلیں یہ کھا گیا ہے, مجھے کوئی دانے نہیں دیے, کوئی چیز نہیں دی ہے اس نے. زمین تو میری ہے, مالک میں ہوں, میں لینڈ لارڈ ہوں, تو لینڈ لارڈ میں ہوں, یہ میرا ٹیننٹ ہے, یہ گرداوری ہے, یہ جمع بندی ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے میں مالک ہوں اور یہ میرا مزارع ہے. اس لیے اب ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی لائبلٹی تھی وہ فلفل نہیں کر رہا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زمین کاشت بھی نہیں کر رہا, اب زمین بنجر ہو رہی ہے, یہ درخت بھی کاٹ رہا ہے اس میں سے, یہ زمین کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اس کا کام اس کو اس کی ویلیو انہانس کرنا ہے, یہ تو ڈیمیج کر رہا ہے اس کو. اس سے مختلف گراؤنڈز لے سکتے ہیں ایجیکٹمنٹ کے لیے, ضروری نہیں کہ صرف رینٹ ڈیفالٹر, اور بھی یہ ساری گراؤنڈز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, تو وہ لائبل فار ایجیکٹمنٹ ہے, تو وہ بھی تحصیلدار کے پاس, ریونیو آفیسر کے پاس آپ سوٹ فائل کریں گے. تو اس طریقے سے اس کے علاوہ میوٹیشن ہے, اس میں وراثت کا انتقال ہے, بھائی نے اپنے نام پہ سارا انتقال کرا لیا والد صاحب کی طرف, والد صاحب فوت ہو گئے, بہن بھی ہے لیکن بہن کو شو ہی نہیں کیا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں, تو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا نا, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے بس ٹھیک ہے شادی کر لی, جہیز دے دیا, کافی ہے. یہ شریعت نے دیا بھائی, یہ قانون ہے, یہ لا آف دا لینڈ ہے, شریعہ بھی ہے.
محروم نہیں کر سکتے. تو وہ محروم کر دیا تو وہ اس میوٹیشن کو چیلنج کرنا, اس کے بعد ریویو کر کے لیا جائے گا کہ جناب یہ وہ بیٹی جائے گی یا اس کا بیٹا ہے جو بھی ہے وہ جائے گا, جناب یہ میری ماں ہے, زندہ ہے, موجود ہے. یا اگر ڈیتھ بھی ہو گئی ہے تو پھر وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگائے گا یہ میرے نانے کی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے, یہ ساری جائیداد بیٹے کے نام پہ یہ میوٹیٹ ہو گئی ہے, انتقال ہو گیا ہے ساری کی ساری. بیٹی کو شو نہیں کیا جبکہ یہ بیٹی بھی زندہ تھی اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے بعد فوت ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہ وراثت میں لیا ہماری ماں کا حصہ بنتا ہے. تو اس طرح وہ پھر انتقال نظر ثانی ہوگا, ریویو ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ ریویو ہوگا تو دوبارہ جو وہ انتقال چڑھائیں گے اس کو کہیں گے, اس کا کہتے ہیں صحت کا انتقال, صحت انتقال. یہ ہے صحت انتقال مطلب کریکشن آف میوٹیشن, یعنی پہلے اس کی صحت خراب تھی اب صحت اچھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, دوائی شوائی دی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ بہتر ہو گیا ہے, صحیح ہو گیا ہے, یہ کریکشن آف میوٹیشن, صحت انتقال. اور اگر چھوٹی موٹی غلطی ہے یہ ہے کریکشن آف میوٹیشن, انتقال کے ذریعے تبدیلی آئے گی. ایک ہے فرد بدر, وہ بھی کریکشن ہے. اب وہ کریکشن کیا ہے, فرد بدر ہے, مثلا نام پیچھے آ رہا ہے اللہ داد, ٹھیک ہے, اور پٹواری موقع پہ جاتا ہے گردابری لگاتا ہے تو وہ گاؤں میں تو نام وہ عرف عام میں بگاڑ کے لیتے ہیں. وہ دیکھا یہ گندم فصل یہ کھیت ہے, کس نے کاشت کی؟ دادو نے کاشت کی ہے. اب وہ دادو مشہور ہے وہاں پہ, وہ لکھ دیتا ہے کاشت دادو, فصل نمبر فلاں, رقبہ فلاں. اب وہ گرداری میں آ گیا, آگے جمع بندی میں بھی اس کا آمد درآمد آ گیا, وہ قبضہ کاشت دادو, جبکہ اس کا اصل نام ڈاکومنٹری نام تو اللہ داد ہے. وہ پھر کیا کرے گا, وہ جائے گا ریونیو آفیسر کے پاس, اپلیکیشن دے گا کہ جناب یہ پیچھے ریکارڈ میرا ہے, یہ میری جدی جائیداد ہے یا خریدی ہے جو بھی ہے, یہ تھرو آؤٹ انٹریز آ رہی ہیں اللہ داد کے نام پہ, آگے مجھے دادو بنا دیا گیا ہے. تو یہ کریکشن کی جائے, نام کی کریکشن کر دی گئی, درستگی کی جائے, میرا نام درست کیا جائے, تو اس پہ فرد بدر بنے گا, اس کو کہتے ہیں فرد بدر. یہ بھی ہے کریکشن آف انٹری, وہ بھی کریکشن آف انٹری ہے, لیکن اس کے لیے چونکہ رائٹس ٹرانسفر ہونے ہیں, پہلے رائٹس اس کے تھے ہی نہیں, اس نے اپنے رائٹ اسٹیبلش کیے اور پھر رائٹ ڈیٹرمن ہو گئے, اس کے بعد پھر تھرو میوٹیشن جو ہے نا اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی. یہاں جو ہے حصہ داری غلط ہو گئی, پیچھے حصہ جو ہے نا 1/2 حصہ تھا, آگے 1/4 کر دیا گیا, کریکشن ہے, فرد بدر کے ذریعے ہو جائے گا. نام کی کریکشن ہے, فرد بدر کے ذریعے ہو جائے گا. تو یہ اس طریقے سے, یہ نہیں وہ مختلف ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں. یہ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کرتے ہیں, یہ اس سے زیادہ ٹائم لگے گا ہمیں یہ ڈاکومنٹس پڑھنے میں, اور اس پہ ایک ایک ڈاکومنٹ پہ میں آپ کو لا بھی بتاؤں گا کہ سول میں لا کچھ اور ہے, ریونیو میں لا کچھ اور ہے, ججمنٹس بھی میں آپ کو لکھاؤں گا کہ اس پہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس پہ یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, ٹھیک ہے. کل جب آپ جو ہے وہ کیس آپ کے پاس آئیں اور آپ وہاں کورٹ میں جائیں تو آپ ویل پریپیئر ہو کے جائیں اور آپ کو پتا ہو کیس کا, ٹھیک ہے. جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے. نیکسٹ سیٹرڈے اگر زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ وہ آج بھی جس طرح فرائیڈے میں ہے وہ سپریم کورٹ میں, نیکسٹ سیٹرڈے یہ ڈاکومنٹ ساتھ لے آئیے گا, کیونکہ